اچھا مفتی صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ پہلے کے دور میں کپڑے ہاتھ سے دھوئے جاتے تھے، اس کے بعد مشینوں والا سلسلہ بھی آ گیا، تو یہ ایک ہی ساتھ دیکھا ہے عموماً کہ گھروں میں جو کام کرنے والی آتی ہیں خاتون وغیرہ، تو وہ ایک ساتھ پاک اور ناپاک دونوں کپڑے ایک ساتھ ہی، یعنی کچھ کپڑے ناپاک ہیں اور کچھ صرف ظاہراً گندے ہیں، ویسے ناپاک نہیں ہیں، دونوں کو ساتھ ڈال کے دھو دیا جاتا ہے. تو کیا ایسے دونوں کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا دونوں پاک ہو جائیں گے؟ اس کا پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا، یہ ارشاد فرما. دیکھیں، کپڑوں کی پاکی انتہائی اہم مسئلہ ہے. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ طہارت شرط نماز ہے. اگر آپ کا لباس ہی پاک نہیں ہے تو آپ کی نماز کیسے ادا ہوگی؟ بالکل نہیں ہوگی. اور آج کے دور میں ہمارے گھروں میں نے یہ دیکھا ہے کہ طہارت کے معاملے میں بہت زیادہ غیر محتاط ہیں خواتین، اور بالخصوص جہاں پر میڈز ہوں، خواتین جو کام کرنے والیاں ہوں، تو ان سے جو ہے وہ احتیاط نہیں کروائی جاتی. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اگر آپ نے ناپاک کپڑوں کے ساتھ پاک کپڑوں کو ملایا تو یہ پاک کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. اچھا، گیلے اس ہوئے کی وجہ بغیر یہ، بھی؟ جی ہاں، اس کی اچھا، نہیں، گیلے ہو کر. گیلے ہو کر، ٹھیک ہے، ورنہ تو نجاست کا اثر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے مشین صحیح. میں دھونے کے لیے آپ ڈالتے ہیں تو پانی کے اندر آپ نے ڈالا تو پانی نجس ہو گیا. جی. اب اس میں پاک کپڑا گیا تو وہ بھی ناپاک ہو گیا. نجس ہو جائے گا، بالکل. ناپاک ہو جائے گا. تو سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ جب آپ کو یقین ہو کہ یہ کپڑے ناپاک ہیں تو انہیں الگ دھویا جائے. پہلے آپ انہیں پاک کر لیجئے، اس کے بعد آپ اسے دیگر پانیوں کے ساتھ، دیگر کپڑوں کے ساتھ دھو سکتے ہیں. اب جو کپڑا پاک کرنے کے طریقے ہیں وہ 4 طرح کے طریقے میں مختصراً آپ کو ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کپڑے کو کسی ایسے پانی سے دھویا جا رہا ہے جو پانی جاری ہے. جاری کا مطلب کیا ہے؟ بہہ رہا ہے. مثال کے طور پر نل کے نیچے آپ کپڑا دھو رہے ہیں. اب اس کا طریقہ کار یہ کہ جس جگہ پر، یعنی جتنے حصے پر نجاست ہے اس حصے کو پکڑیے اور اس نل کے نیچے رکھ دیجئے، اور اتنی دیر رکھیں کہ آپ کو یقین غالب ہو جائے، ظن غالب ہو جائے کہ نجاست بہہ گئی ہوگی، آپ کے دل میں اطمینان آ جائے. تو جب آپ کو ظن غالب ہوا کہ نجاست بہہ گئی ہے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اچھا، پہلی صورت یہ ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کسی ایسے پانی سے دھو رہے ہیں جو جاری نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ نے برتن میں پانی لیا اور اس برتن سے آپ کپڑے پر پانی ڈال رہے ہیں، تو یہ مائع جاری نہیں ہے چونکہ اس کی دھار منقطع ہو جائے گی. تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس پر پانی ڈالا جائے اور پھر اسے اس زور سے نچوڑا جائے کہ آخری قطرہ تک نکل جائے. پہلی بار یہ عمل کریں، پھر دوسری بار کریں، پھر تیسری بار کریں. جیسے ہی تیسری بار آپ یہ عمل کریں گے تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اچھا. اب یہاں پر چونکہ جاری نہیں ہے تو اسے نچوڑنے کا حکم دیا گیا ہے، تو یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی ٹب میں، برتن میں نجس کپڑا ڈال دیں اور اسے پانی کے اندر ڈبو دیں. اس کے بعد اس کے اوپر پانی ڈالنا شروع کریں اور نجاست اس کے ساتھ بہتی رہے گی، حتیٰ کہ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ نجاست بہہ چکی ہے تو وہ بقیہ جو پانی بچا ہے وہ بھی پاک ہے، جو کپڑا ہے وہ بھی پاک ہے، اور جو برتن ہے وہ بھی پاک ہے. چونکہ نجاست تو بہہ کر جا چکی ہے، اب جو اس کے بعد پانی ہے وہ نیا پانی ہے گویا کہ، تو اس صورت کے اندر پاک ہو جائے گا. اور چوتھی صورت وہ ہے کہ جہاں پر نجاست غیر مرئی ہو، جہاں پر نجاست مرئی ہو، مرئیہ اور غیر مرئیہ. مرئیہ وہ نجاست ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، جیسے مثال کے طور پر بلڈ ہے تو اس کا نشان آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو مرئیہ نجاست میں حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس حصے کو اس وقت تک دھوئیں جب تک نجاست زائل نہ ہو جائے. جیسے ہی نجاست زائل ہو گئی ہے اب اس کو پاک کرنے کا حکم دیا جائے گا. اب یہی معاملہ واشنگ مشین میں بھی آ جائے گا کہ آپ اس کے اندر کپڑوں کو ڈالیے اور اتنا پانی بہائیں کہ وہ مائع جاری ہو اور آپ کو یقین ہو جائے. جو ٹب والی صورت میں نے ذکر کی ہے نا، وہ واشنگ مشین کے اندر بھی آ جائے گی کہ وہ پانی بہہ جائے گا، نجاست کو بہا کر لے جائے گا. اس کے بعد آپ پاک کپڑوں کو ڈال کر اسے دھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.